السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی دعا۔ یہ دعا بند دروازے کھولتی ہے اور جو کام بظاہر ناممکن ہو اللہ تعالیٰ اسے ممکن فرما دیتا ہے۔ زندگی کے اندھیروں، غموں اور بے بسی کے عالم میں یہ دعا روشنی، سکون اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے اور مایوسی کے عالم میں مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں نجات عطا فرمائی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء کی آیت 88، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ دعا گناہوں کے اعتراف اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کا خوبصورت انداز ہے۔ دل سے مانگی جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ دل کے سکون کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جنہیں دل کا بوجھ محسوس ہو، بے چینی ہو، غم ہو، وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے، اللہ دل کا سکون نازل فرمائے گا۔ رزق، شادی، اولاد، صحت اور دیگر حاجات کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ لاکھوں افراد نے اس دعا کو دنیاوی اور دینی حاجات کے لیے آزمایا ہے۔ شادی میں رکاوٹ، اولاد کی دعا ہو یا پھر رزق کی تنگی ہو یا بیماری ہو، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ یہ دعا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان بار بار اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت، ایمان، اپنی کمزوری اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی اللہ کے قریب لے جانے والی راستہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے ان کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے کوسچن پوچھے تھے انسٹا کی سٹوری میں، تو وہاں کسی سسٹر نے پوچھا کہ لو میرج کا کوئی وظیفہ بتا دے، تو ان کے جو وہ میسج تھا نا، ان پر ان سسٹر نے رپلائی کیا کہ میں نے اس کے لیے آیت کریمہ کا وظیفہ کیا تھا 313 بار روزانہ۔ اسی سال میری انگیجمنٹ ہوئی اور پھر اگلے سال شادی ہو گئی تھی، اور میری فیملی میں ہی اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کی بھی شادی ہو گئی کچھ ہی منتھس میں، اچھے گھروں میں ہو گئی، اور یہ ٹرائی اور ٹیسٹڈ ہے، یعنی آزمایا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میں نے یہ ان کا طریقہ سٹوری پر لگایا تھا کہ جس سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کے جو سوال تھا کہ لو میرج کا کوئی وظیفہ بتا دے، تو میں نے سٹوری پر ان کے جو یہ ایکسپیرینس تھا یہ شیئر کیا، تاکہ جو سسٹر نے سوال کیا تھا ان کو ان کے جواب مل جائے۔ پھر اسی ان کے جو ایکسپیرینس تھا اس پر ایک اور سسٹر نے مجھے میسیج بھیجا، اور ان کا میسیج یہ تھا کہ میں نے ہر روز 313 بار کچھ منتھس تک پڑھا، اور میرا ایک بہت ہی ناممکن کام میرے اللہ نے کر دیا تھا، اس طرح جس طرح میرے گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ نے اس طرح وہ کام کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد سے مجھے بے انتہا میسیجز آئے کہ ہمیں یہ طریقہ بتائے، پلیز ہمیں اس طریقے کے بارے میں پوری ڈیٹیلز بتا دیں، یہ کون سی دعا ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو میں نے ان سسٹر کو میسیج کیا کہ مجھے اب ڈیٹیل جو ہے آپ بتا دیں تاکہ میں لوگوں سے شیئر کر سکوں، تو انہوں نے ڈیٹیل بھیجی اور ان کے میسیجز کیے تھے، تو انہوں نے اپنی ڈیٹیل وغیرہ بتا دی، اور جو اسکرین شاٹ ہے وہ میں یہاں پہ شیئر کر بھی دوں گی، لیکن یہ کہ اسکرین پر اتنا لمبا اسکرین شاٹ تو دکھتا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، تو میں جو اس کو انشاءاللہ شارٹ اور انسٹا پر بھی شیئر کر دوں گی۔ لیکن میں طریقہ شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اگر اپنی دعاؤں میں، اپنے وظیفوں میں، یا پھر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، کون سی بھی آیات ہو، کوئی بھی قرآن کی آیات ہو، اگر آپ نے اس میں اثر لانا ہے نا، تو ان دعاؤں میں، ان وظیفوں میں اگر آپ نے اثر لانا ہے تو آپ نے حرام چھوڑنا ہے۔ آپ حرام کریں گے تو کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوگی؟ وہ چیز آپ کو مل بھی جائے، ٹھیک ہے، وہ چیز آپ کو مل گئی، لیکن آگے اس کے لیے جو ہے نا، اس میں آپ خیر نہیں دیکھ سکتے، اس میں صرف شر ہی ہوگا، وہ چیزیں آپ کو شر کے ساتھ ملے گی۔ جیسے کہ اگر آپ نے حرام ریلیشن شپ رکھا ہے اور آپ جو ہے شادی کر لیتے ہیں، اور آپ وظیفہ وغیرہ سے دعاؤں سے آپ کی شادی ہو بھی گئی ہے، لیکن پھر شادی کے بعد جھگڑے وغیرہ جیسے میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ سب ہوں گے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہوتا ہے شادی سے پہلے، ہم نے حرام ریلیشن شپ رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے حرام کو چھوڑنا ہے اور حلال کی طرف جانا ہے۔ آپ نے دعائیں، وظیفہ وغیرہ سب کچھ کرنا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے حرام چھوڑنا ہے، حرام نہیں کرنا، اور حلال طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا رب میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں حرام، آپ مجھے حلال طریقے سے دے دے۔ اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ ہر چیز جو ہے نا آپ کو ملے گی، لیکن اگر آپ اس سے نا حرام چیز کو نکالیں گے تو وہ چیز آپ کو ملے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے حرام چھوڑ دیں اور اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جس کے لیے آپ نے اپنے دل کو مارا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ وہ چیز نہ دے، تو آپ تو حرام چھوڑ دے آج سے ہی، ابھی سے آپ نے یہ نیت کرنی کہ میں حرام چھوڑتے اللہ کے لیے، اور پھر بس تہجد، دعائیں اور دعائے یونس جو بھی آپ نے پڑھنا ہے نا وہ پڑھ لیں، اور بس اللہ پر یقین توکل ہو کہ میرا رب مجھے دے گا۔ تو چلیے اب طریقے کی طرف، جو انہوں نے اپنی سٹوری اور طریقہ بتایا ہے، انہوں نے شیئر کیا ہے لو میرج کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، ناؤ وی آر آ ہیپیلی میرڈ کپل، ہم اب ماشاءاللہ بہت خوش ہیں،
میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ جن دنوں گھر میں میری شادی کی بات چل رہی تھی، گھر والے رشتے دیکھ رہے تھے، میں کافی ڈسٹرب اور انزائٹی میں تھی، کیونکہ شادی میں کہیں اور کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات گھر والوں کو پتہ نہیں تھی اور میں بتاتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں وہی سب مین ایشو ہی تھا کہ کاسٹ کا مسئلہ تھا، کہ ان کی کاسٹ الگ تھی، میری کاسٹ الگ تھی۔ میرے بابا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرنی۔ خیر، میں نے اس مسئلے کے لیے اللہ سے مدد مانگی، اور اماں جو ہے، میری مدر جو ہے، ان کے اسکول میں ایک ٹیچر نے اتفاق سے انہی دنوں اماں کو بتایا کہ بچیوں کے رشتے جلدی اور اچھی جگہ پہ کرنے ہیں تو بچیوں سے کہیں کہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر لے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم، پھر 313 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پھر پڑھ کر اللہ سے فل یقین کے ساتھ اپنے لیے دعا کرے۔ یہ یاد رہے کہ وظیفہ روزانہ ایک ہی ٹائم پر کرنا ہے، اور اس دوران میں کسی اور سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام۔ میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی تھی روزانہ۔ پسند کی شادی، اچھی جگہ شادی، دونوں صورتوں میں جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اس حساب سے اللہ سے فل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اللہ یہ ضرور دے گا۔ یعنی آپ یہ پسند کی شادی یا پھر اچھی جگہ رشتہ ہو جائے یا پھر کسی اور مسئلہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ میں نے اس طرح یہ وظیفہ کر کے دعا مانگنا شروع کی کہ جہاں میں چاہتی ہوں وہاں اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میری دعا قبول کر لے اللہ جی۔ یہ میں نے وظیفہ تقریباً 2 منتھ کیا تھا، اور تب تک جو بھی رشتے آ رہے تھے وہاں پہ کہیں نہ کہیں بات نہیں بن رہی تھی، کیونکہ اللہ نے میری دعا سن لی تھی۔ جہاں میں چاہتی تھی وہاں سے میرا رشتہ آیا، اور میرے بابا مان بھی گئے، میری انگیجمنٹ ہو گئی اور اگلے سال شادی بھی ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ وظیفہ میری سسٹر کی فرینڈ نے کیا تھا۔ اس بچی کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ ہوا تھا، لیکن رشتہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ان کا نکاح 4 سال سے تھا۔ اس نے بھی یہ وظیفہ ایسے ہی پڑھنا شروع کیا۔ اسی سال اس کا رشتہ ہو گیا اچھی جگہ، اور اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ۔ میری کزن کو تھائرائیڈ ایشو ہے، اور پھر انہوں نے شیئر کی تھی اور ان کو تھائرائیڈ کا ایشو تھا، تو وزن بہت زیادہ ان کا زیادہ تھا۔ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن ویٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی لگتی تھی، بہت زیادہ جو ہے آؤٹ آف شیپ تھی۔ ان کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس سیزن کی وجہ سے لوگ آتے تھے اور بس انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی یہ وظیفہ ایسے ہی پڑھا۔ ان کا ایک بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا الحمدللہ۔ ہم دونوں کی شادی 11 منتھ کے گیپ سے ہوئی۔ ہم نے تقریباً ایک ہی وقت میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور ابھی 4 دن پہلے اس وظیفے کی وجہ سے میرا ایک رکا ہوا کام ہوا الحمدللہ۔ یعنی انہوں نے جن کو بتایا اور انہوں نے جس چیز کے لیے پڑھا وہ سارے کام ہو گئے، اور ان سب کے کام ہو گئے۔ تو یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، لازمی اس کو اپنے شامل کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کروانا ہے۔ انہوں نے دیکھی کتنی زیادہ سٹوری شیئر کی کہ یہ میں نے جس کو بھی بتایا ان سب کی دعائیں قبول ہوئی، ان سب کے رشتے ہوئے ہیں اور سب کا مسئلہ حل ہوا ہے، اور انہوں نے جس چیز کے لیے پڑھا وہ سارے مسئلے حل ہوئے ان کے۔ میں آپ سے ہمیشہ دعائیں یونس آیت کریمہ جسے ہم کہتے ہیں، میں آپ سے ان کی سٹوریز وغیرہ شیئر کرتی ہوں۔ یہ وہ دعائیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور یہ دعا جو ہے آیت سورہ انبیاء کی آیت 87 میں ہے، اور یہ دعا کے بارے میں نے آپ کو ہمیشہ سٹوریز وغیرہ شیئر کرتی ہوں، اور میں نے اس کی فضیلت وغیرہ بتائی ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت 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 پاورفل دعا ہے۔ اور میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو جس طرح بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ اور یہ سٹوری جب میں نے پہلی بار شیئر کی تو مجھے اس کے جو ہے نا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی پاورفل ہوگی، لیکن جب میں نے اس کی پہلی سٹوری شیئر کی تو اس کے بعد لوگوں کی سٹوریز اس دعا کے بارے میں آئی، اور کامنٹس آئی، اتنی سٹوری آتے گئے، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ دعا بالکل کم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے ماشاءاللہ، یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اور آپ جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ان کے طریقے سے، چاہے دوسرے طریقے سے، جیسے بھی آپ پڑھنا چاہے آپ پڑھ لیں، اور کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت، یا پھر ہر نماز کے بعد یا تہجد کے بعد، جیسے آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ دعا ہے نا، یہ استغفار کے میں بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس میں اللہ کے ہم بیان کرتے ہیں، اور استغفر اللہ میں بھی ہم گناہ کی معافی ہی مانگتے ہیں، تو استغفار میں بھی شامل ہے۔ تو دعا کے بعد اللہ سے نا آپ نے مسائل کے حل کے عاجزی کی دعا کرنی ہے، کہ جو آپ نے یہ پڑھی ہے آیت وغیرہ آپ نے دعا پھر کرنی ہے، اور یاد رکھیے یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ نبی کی پکار ہے، یہ گناہ کی فریاد ہے، اور رب کی رحمت کو پکارنے والا کلمہ ہے۔ اللہ وہی ہے جو یونس علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آج سے شروعات کیجیے، آپ کا بھی معجزہ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو اس کو جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، جتنا آپ کا دل کرتا ہے جیسے پڑھنا چاہے بس دعا کرے، پھر اس کو مانگتے رہے دن بھر جتنا بھی
چاہے تو نماز کے بعد، چاہے تو پانچوں نماز کے بعد، چاہے تو تہجد کے بعد، جس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھنا چاہے پڑھ لیں، یا آپ ان کے طریقے بھی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت سی سسٹر نے جو مجھے شیئر کیا، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا۔ تو آپ نے نا دیکھنا ہے کہ ان سٹوریز میں سے کون سی سٹوریز ہے جو آپ کے مسائل سے مطلب ملتی جلتی ہے، تو آپ اس طریقے سے پڑھ لیں، یا پھر آپ جتنا بھی چلتے پھرتے بنا گنے، یا پھر ایک جگہ بیٹھ کر اپنے دل سے مانگنا ہے اس دعا کو۔ جس طرح میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی، جس طرح آپ کا دل چاہے نا، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، پھر اس کی برکات دیکھنی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ آپ نے نا میرے جو جتنے بھی اس دعا کے بارے میں سٹوریز ہے، وہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، تاکہ آپ کو مزید ہمت ملے اور مزید آپ دل سے کرنے لگے اس دعا کو۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے ہر ڈیٹیل وغیرہ جو ہے بالکل لکھ چکی ہوں، بول بھی چکی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔